السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت دل پہ دستک، جو کہ تری ہے فصح طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 20۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تم اس قدر خبیث ہو وجی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ یہ تو بہت پرانی خبر ہے، کوئی نئی بات کرو۔ وہ پوڈنگ کا باؤل اور چمچہ سنبھالتا اس کے سامنے صوفے میں دھس گیا تو ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ ہے تو میرے لیے بھی بہت پرانی، مگر ہر بار تمہاری حرکتیں سامنے آنے پر نئے سرے سے دکھ امٹ آتا ہے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم جیلس ہو رہی ہو؟ وہ پوڈنگ کا چمچہ بھر کر منہ کی طرف لے جاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں صرف تمہاری حرکتوں سے جلتی ہوں۔ ہمراہ نے فی الفور اس کی غلط فہمی کو دور کیا تھا، پھر اسے جھاڑنے والے انداز میں بولی۔ تو مجھے کالج پک اینڈ ڈراپ کرنے جاتے ہو یا فیشن شو دیکھنے؟ میں معصوم تو اپنی ڈیوٹی نبھاتا ہوں، اب تم لڑکیاں خود ہی ایک سے بڑھ کر ایک فیشن کر کے کالج آؤ تو کیا ہم معصوم دیکھیں بھی نہ؟ کیا مسئلہ درپیش ہے ہمارے مستقبل کے معماروں کو؟ نگین مسکراتی چلی آئی تھی۔ مجھے مسئلہ درپیش ہے اور اس مسئلے کا نام ہے وجدان میر۔ ہمراہ نے شکایتی انداز اپنایا تو وہ ہنس دیا، پھر نگین سے کہنے لگا۔ دیکھ لیں بھابھی ماں، اب لڑکیوں نے مجھے اپنا مسئلہ بنانا شروع کر دیا ہے، پھر کہتی ہیں کہ ایسی نہیں ہے۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمراہ کی زبان پھسلی تو وہ فوراً بولا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ بھئی ایک ایک کر کے بولو، ہوا کیا ہے؟ نگین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مقدمے کی کارروائی کی تھی۔ دیکھیں نا بھابھی، اب میری مجبوری ہے اس کے ساتھ کالج جانا اور آنا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ وہاں کھڑا لڑکیوں کو تاڑتا رہے۔ ہمراہ اس کی تائید چاہ رہی تھی۔ نگین نے گھور کر وضاحت طلب نظروں سے وجدان کو دیکھا تو وہ خالی باؤل ٹیبل پر رکھنے کے بعد فوراً بولا۔ اب کوئی بھی ڈیوٹی بلا معاوضہ تو ادا نہیں کی جا سکتی نا؟ پورے کالج کی لڑکیاں چلی جاتی ہیں تب یہ مجھے باہر آنے کا اشارہ کرتا ہے، جب تک کہ ساری لڑکیوں کو دیکھ نہیں لیتا۔ شٹ اپ، وہ تو میں بھیڑ کے خیال سے کہتا ہوں، وہ آرام سے بولا مگر آنکھوں کی شرارت چلا چلا کر اور ایک کہانی بیان کر رہی تھی۔ ہمراہ دکھی لہجے میں مزید بتانے لگی۔ اور آج ایک دوست نے مجھ سے فون نمبر مانگا تو اس نے فر اپنا موبائل نمبر اسے نوٹ کروا دیا، مجھے اتنا برا لگا۔ اچھا، میرا نمبر بتانا تمہیں برا لگا اور اس نے فوراً نوٹ کر لیا، وہ برا نہیں لگا؟ وجدان چمک کر بولا۔ وہ ایسی ہی تیز ترار لڑکی ہے، تم دیکھنا، وہ تمہیں ضرور فون کرے گی۔ ہمراہ نے تیکن سے پر انداز میں کہا تو ناگواری سے بولا۔ تو ایسی دوستیں رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے تمہیں؟ وہ میری دوست نہیں ہے۔ مگر ابھی تم نے کہا کہ وہ تمہاری دوست ہے۔ کلاس فیلوز بھی دوستوں میں ہی شمار ہوتی ہیں، ہر کوئی نہیں ہوتی۔ اتنی فضول لڑکی سے دوستی کرنے کی تمہیں ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ جرا کر رہا تھا۔ ہمراہ زچ ہو گئی۔ اوفو، غلطی سے میری دوست کہہ دیا، اگر وہ میری دوست ہوتی تو اس کے پاس پہلے سے میرا فون نمبر ہوتا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ فوراً مان گیا۔ اس کے انداز پر ہمراہ کو جی بھر کر غصہ آیا۔ اتنی بحث کے بعد خود کیسے منٹوں میں ٹھنڈا پڑ گیا تھا، مگر اسے تبا کر رکھ دیا۔ تبھی نگین سے بولی، جو اس ڈرامے سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اب اسے پوچھیں کہ اسے اپنا نمبر اس لڑکی کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں بھئی، کیوں دیا تم نے اسے اپنا نمبر؟ نگین نے مصنوعی سنجیدگی اور روک کا مظاہرہ کیا۔ اف بھابھی ماں، وہ کوئی لڑکی ہے، وہ جیسے پھر سے یاد کر کے بھڑک اٹھا تھا۔ آہا، میں نے تو صرف اسے اپنا موبائل نمبر دیا ہے، اگر انس بھائی ہوتے تو اپنا موبائل سیٹ اسے تھما آتے۔ وہ آہ بھر کر بولا تو مزے سے اس کی بات سنتی نگین بدک اٹھی۔ جی نہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ میں نے کب کہا وہ ایسے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا اگر وہ ہوتے تو۔ وہ فوراً بات پلٹ گیا تھا۔ دیکھا آپ نے، میری دوستوں کے سامنے بھی ایسے ہی سٹائل دکھاتا ہے۔ ہمراہ کے ہاتھ پھر سے شکایت کا موقع لگا تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کی فرینڈ کو اپنا موبائل نمبر کیوں دیا ہے؟ نگین نے ڈپٹ کر پوچھا تو وہ پر یقین انداز میں بولا۔ اس نے مجھ سے خود کہا تھا اپنا نمبر تو لکھوا دو۔ میں نے کہا فون نمبر تو نہیں، البتہ موبائل نمبر چاہیں تو اس پر مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، لکھوا دیں۔ میں نے لکھوا دیا۔ وہ تم سے نہیں، مجھ سے فون نمبر مانگ رہی تھی، تم ہی ہم دونوں کے بیچ آ کھڑے ہوئے تھے، یوں بات کر رہے تھے جیسے میری نہیں تمہاری سہیلی ہو۔ ہمراہ نے احتجاج کیا۔ بہت بری بات ہے وجدان۔ نگین مسکرا رہی تھی، وہ بھی ہنسنے لگا، مگر ہے پرلطف۔ آپ بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں، ذرا بھی نہیں ڈانٹ رہی۔ میری باقی فرینڈز کیا سوچ رہی ہوں گی؟ ہمراہ کا غضن اتنا لفنگا ہے، وہ اب ناراض ہونے لگی۔ نگین نے پیار سے اسے ساتھ لگایا۔ میں تو بس اس کی شرارت کو انجوائے کر رہی تھی، یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ وہ ناراضگی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ خدا کے فضل سے ہم نے کبھی 2 نمبر کام کیا ہی نہیں۔ وجدان نے بڑی انکساری کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی چلی گئی۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ میرا کام تم نے 2 نمبر ہی کیا ہے،
اب نگین نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ جھٹ بولا، کون سا کام؟ وہی وظیفے والا۔ اللہ کے نام کا ورد کرنا تو اس قدر آسان ہے، میں منٹوں میں کر لیتی ہوں۔ اگر تم کھمبے کی پک نہ لگاتے، نہ چاہتے ہوئے بھی ادھر دھیان چلا جاتا ہے، وہ بیچارگی سے کہہ رہی تھی۔ وجدان کے لیے اپنی مسکراہٹ دبانا مشکل ہونے لگا۔ یہی تو خاص بات ہے اس وظیفے کی، پورے دھیان اور گیان کی ضرورت پڑتی ہے، تبھی کہیں جا کر مطلوبہ نتائج نکلتے ہیں۔ ذرا دھیان بھٹکا نہیں اور کھمبے سے ٹکرائے نہیں تو تم مجھے صرف ورد کرنے کا بتا دیتے، کھمبے کا ذکر نہ کرتے، پھر کیا مجال تھی جب میرا ذہن بھی ادھر جاتا۔ نگین چڑھ گئی۔ وہ ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنا آسان تھوڑی ہے اکڑ شوہر کو قابو کرنا، ہر فانی شے سے بچا کر خدا سے لو لگا کر ہی تو مراد پوری ہو سکتی ہے۔ کوشش کرتی رہیے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گی۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا۔ اسی وقت تائی جان کے ہمراہ مریم پھپھو اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم پھپھو۔ نگین آگے بڑھ کر ان کے گلے لگی۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، مگر کبھی یہی 3 لفظ اپنے بے مروت شوہر سے کہو، ہمارے گھر آ کر بھی پوچھ لیا کرے۔ انہوں نے اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں شکوہ کیا۔ نگین مسکراتی ہوئی ان کے لیے ٹھنڈے کا بندوبست کرنے چلی گئی۔ واپس لاؤنج میں آئی تو چچی جان کو بھی وہیں محو گفتگو پایا۔ اس نے ان تینوں خواتین کی ٹینک سے تواضع کی تھی۔ بھائی، میں تو بازاروں کے چکر کاٹنے سے سخت عاجز ہوں مریم، خدا نے اب بہو دی ہے تو یہ ذمہ داری بھی اسی کو نبھانی ہے، اسی کو ساتھ لے جا کر ساری شاپنگ کر ڈالو، معید کی بھی اور زحا کی بھی۔ تائی جان نے اپنے سادہ سے انداز میں نگین کو مان لیا تھا۔ کیوں نہیں امی جان؟ میں تو خود سوچ رہی تھی کہ تھوڑے سے دن ہیں، اب شادی کی تیاریاں شروع ہو جانی چاہیے۔ ہاں تو پھر ٹائم ٹیبل بنا لو شاپنگ کا۔ مریم پھپھو تو ہمہ وقت تیار رہتی تھی، ابھی مسکرا کر بولی تو نگین کو یاد آ گیا، ابھی آپ کو میرے ساتھ جانا ہے ڈاکٹر کے پاس میری رپورٹ لینے۔ ارے ہاں، بھابھی بتا رہی تھی، خدا کرے کچھ خوشخبری کا سلسلہ ہو۔ ان کے پرمسرت انداز نے نگین کو بے طرح خجل کیا، چہرے سے یکدم ہی جیسے شفق پھوٹ پڑی تھی۔ میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں، پھر نکلتے ہیں۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حسب توقع اس کی رپورٹس پازیٹیو تھیں۔ مریم پھپھو نے اسے مبارکباد دی تو وہ عجیب سی خوشی اور خوف کا بیک وقت شکار ہوتی ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مریم پھپھو اس افتاد پر پریشان ہو اٹھیں۔ تب ڈاکٹر زارا مجاہد نے اسے مشفقانہ انداز میں سمجھایا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، پہلی بار ماں بننے کی خوشی پر خوف کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، مگر جوں جوں اس ننھی سی جان کی سانسیں دھڑکنیں پڑیں گی، اسے مانوسیت بھی بڑھ کر محبت کا روپ اختیار کر لے گی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے اتنی جلدی آپ کا دامن اس خوشی سے بھر دیا ہے۔ انس کو بتا دیا تم نے؟ واپسی پر مریم پھپھو نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب بتانا اس کو، بہت خوش ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولی تو وہ چینپ گئی۔ میں نہیں بتاؤں گی پھپھو، مجھے شرم آتی ہے۔ تو چلو مبارکباد دے لیں گے اسے باپ بننے کی، وہ شرارتی انداز میں بولی، پھر اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ہنس دی۔ تائی جان نے یہ خوشخبری سنتے ہی اس کی پیشانی چوم کر گلے سے لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے اس نے میرے بچے پر اپنی رحمت کی ہے۔ خدا بری نظر سے بچائے۔ آپا، سب سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کیجیے، چچی جان نے یاد دلایا۔ اب ڈاکٹر کی ساری ہدایات پر سختی سے عمل کرنا، خبردار جو اپنی صحت کی طرف سے کوئی غفلت برتی ہو تو۔ نگین کا خوف کہیں دور ہونے لگا، پھر اس خوف پر خوشی کا بے پناہ احساس غالب آنے لگا۔ اس کی پذیرائی، اسے لگا جیسے وہ دنیا سے انوکھا کام کرنے جا رہی ہے۔ اب اسے صرف اور صرف انس کا خیال تھا۔ اف نگی، زحا کو پتہ چلا تو وہ دندناتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی آئی اور آتے ہی چٹاک چوم ڈالا تھا۔ زحا کلکل کرتی ہنسی اس کے اندر سے امڑی تھی۔ اتنی بڑی خوشخبری لے کر یوں چھپی بیٹھی ہو؟ تو کیا کروں، ٹی وی پر ایڈ دے دوں؟ وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ اس سے کم کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، آخر کو ماں بدولت کے بھتیجا بھتیجی اس دنیا میں آ رہے ہیں۔ اس نے فرضی کالر کڑکڑائے تھے۔ نگین کو ہنسی آ گئی۔ اس قدر کنفرم پیشگوئی؟ میرا مطلب ہے کہ قطرہ قطرہ مل کر بہت ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہوئے اطمینان سے اس کے بستر پر دراز ہوئی۔ شٹ اپ زحا، وہ پھر سے ہنس پڑی تھی۔ بات بے بات پھوٹتی ہنسی اس کی خوشی اور بے پناہ مسرت کی گواہ تھی، شفاف اور رواں پھوٹتے چشمے جیسی ہنسی۔ چلو چل کر سبھی کو یہ خوشخبری سنائیں، آخر کو وہ بھی پھپھو بننے جا رہی ہے، بلکہ ممانی بھی۔ زحا نے آئیڈیا پیش کیا تھا، پھر وہ چل کر بستر سے اتری اور بھاگ کر فون سیٹ اٹھا لائی تھی۔ زحا پاگل ہو گئی ہو، ابھی سے سارے میں پھیلا دو گی؟ نگین کو اس کے جوش و خروش پر ہنسی آ گئی تھی۔ لو بھائی، ننیان والوں نے کیا قصور کیا ہے جو انہیں یہ خوشخبری نہ سنائی جائے؟ وہ فون نمبر ملاتے ہوئے اسے خبیث سا گھور کر بولی۔ نگین گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کال صبا نے ریسیو کی اور اس خبر کو پا کر وہ بھی زحا ہی کی طرح خوشی اور مسرت کا شکار ہوئی تھی۔ اب اپنا خیال رکھنا نگین، بلکہ انس بھائی سے بھی کہنا، صبا نے نگین سے بات کرتے ہوئے تاکید کی تھی۔ یہ کوئی کہنے کی بات ہے، انہیں پتہ چلنے دو، پھر ان کا حال دیکھ لینا، وہ مزے سے بولی۔ السلام علیکم۔ انس نے بے حد خوشگوار موڈ میں اندر قدم رکھا تھا۔ اب میں چلتی ہوں۔ زحا فوراً ہی فون سیٹ اٹھانے لگی تھی۔
ایسی کون سی راز کی باتیں ہیں مجھے سامنے پا کر جن کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے؟ انس نے اس کے بھاگنے والے انداز پر چوٹ کی تھی۔ ابھی یہ راز آپ پر کھل جائے گا۔ وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ نگی، تم زارا مجاہد کے پاس گئی تھی اپنے رپورٹس لینے؟ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ نگین کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا۔ وہ بالکل سامنے آن بیٹھا مگر اسے نگاہ نہیں ملائی تھی۔ ہاں، وہ مریم پھپھو ساتھ تھیں۔ میں نے سوچا شاید آپ کو یاد نہ رہے۔ میں سیدھا وہیں گیا تھا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ تم رپورٹس لے آئی ہو۔ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ نگین کے ہونٹوں پر دھیمی سی شرمگی مسکراہٹ نے گھیرا ڈالا تھا۔ کچھ کہے بنا اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے سفید لفافے کی طرف اشارہ کر دیا۔ نگین کو اپنی دھڑکنوں کی آواز کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ اب لفافے میں سے رپورٹس نکال کر پڑھ رہا تھا۔ پریگننسی ٹیسٹ اور پازیٹیو رپورٹ۔ اسے آگے کے مندرجہ وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ بے حد بے یقینی سے نگین کو دیکھنے لگا جو بدستور بے نیاز بننے کی کوشش کر رہی تھی مگر اپنے چہرے سے جھلکتے رنگوں کو کسی بھی طور چھپا نہیں پائی تھی۔ اگلے ہی لمحے بے پناہ خوشی اور مسرت نے اس کے دل کو بھر دیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ نگی، یہ کیا لکھا ہے تم؟ وہ حواس باختہ سا جیسے ابھی تک یقین اور بے یقینی کے درمیان محو سفر ہو۔ نگین کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی تھی۔ بے حد شفاف اور معطر ہنسی اور گھوڑ سیاہ آنکھوں میں بے پناہ چمک۔ انس نے بے اختیار انہیں باہوں میں لے لیا تھا۔ وہ دونوں ہی عجیب سی کیفیت کا شکار ایک دوسرے سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ پا رہے تھے مگر اس خاموشی میں بھی ہزار باتیں تھیں، ہزار معنی تھے۔ میں بہت خوش ہوں نگی، بہت خوش۔ بوجھل سے انداز میں کہتا وہ نگین کی سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ یہ بچہ ہماری محبت کا ضامن ہے نگی، لو چائلڈ، ہماری محبتوں کی ڈور کو مضبوط کرنے والی گرہ۔ وہ اسے سامنے کیے بہت محبت بھری جذباتیت سے کہہ رہا تھا۔ نگین کا دل اس کی محبت سے لبالب بھرنے لگا۔ تمہیں اسی دن اس بات کا پتہ چل گیا تھا نا؟ وہ تیکن سے پوچھ رہا تھا۔ نگین نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ تبھی مجھے ساتھ لے کر رپورٹ لینے نہیں گئی۔ آپ کو یہ سرپرائز اچھا نہیں لگا؟ وہ مسکراتے پوچھ رہی تھی۔ درحقیقت انس کے رد عمل نے اس کے دل اور ذہن پر بہت اچھا تاثر چھوڑا تھا۔ اچھا تو اتنا لگا ہے کہ لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ وہ آنکھوں میں شریف سی چمک لیے اس کے قریب ہوا تھا۔ کمرے میں نگین کی کلکل کرتی ہنسی گونجی تھی۔ اور جب سب کو پتہ چلے گا تو سب کتنا خوش ہوں گے۔ آپ سب سے آخری شخص ہیں جنہیں یہ خوشخبری ملی ہے، ورنہ زحا تو صبح تک کو فون کر چکی ہے۔ نگین نے بتایا تو بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس بے یقینی پر چلاہٹ حاوی ہو گئی۔ یو آر اے فول نگی۔ وہ احتجاجاً اس سے دور کھسک کر بیٹھ گیا۔ تم یہ خبر سب سے آخر میں مجھے سنا رہی ہو جس پر سب سے پہلے میرا حق بنتا تھا۔ اب یہ تو کوئی اعتراض والی بات نہیں، نگین نے کہا تو وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ یہی تو خامی ہے تم میں، تم نے کبھی میرے ذہن سے سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے بھی ایک عدد دماغ سے نوازا ہے اور میں اسے کام لینا اچھی طرح جانتی ہوں۔ نگین نے فوراً کہا۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا جیسے بدمزاج سا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر بار تم کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دیتی ہو جسے خوشی میں داغ لگ جاتا ہے، بدمزگی کا۔ نگین نے اس کا ہاتھ تھام کر کھینچتے ہوئے اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے جس چہرے پر خوشی کے گلاب لہلہا رہے تھے اب وہاں سنجیدگی رقم ہو چکی تھی۔ اب اس میں خفا ہونے والی کون سی بات ہے انس؟ اس گھر کے لوگوں کا بھی اس خوشی پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہمارا۔ پھر بھی نگی، شادی شدہ زندگی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر تم سب سے پہلے یہ بات مجھے بتاتی تو مجھے پتہ چلتا کہ میری بھی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت ہے۔ اس کی اپنی ہی منطق تھی۔ انس پلیز، اب میں مریم پھپھو کے ساتھ اپنی رپورٹس لینے نہیں جاتی تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا مگر میں سب سے پہلے آپ کو ہی بتاتی۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ تم رپورٹ لینے مت جانا، میں خود جاؤں گا، مگر تم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا کبھی خیال رکھا ہو تب نہ۔ وہ ناگواری سے کہہ رہا تھا۔ نگین کو بھی غصہ آنے لگا۔ اور آپ جن چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں نا وہ بھی صرف لڑائی کا ہی باعث بنتی ہیں اور کچھ نہیں۔ ہمیشہ جھگڑا تمہاری وجہ سے ہوا ہے نگی، میری وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے، جو مجھ سے خواہ اتنی توقعات وابستہ کیے رہتے ہیں۔ نگین نے تصحیح کی۔ بہت خوب۔ لہجہ بھر چپ رہنے کے بعد وہ تلخی آمیز لہجے میں بولا۔ یعنی میں تم سے خواہ توقعات وابستہ کیے ہوئے ہوں اور شاید یہ کہتے ہوئے تم نے ہم دونوں کے آپس کے رشتے کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا نا، نگین اس کے لب و لہجے سے خائف ہو کر کہنے لگی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا نا، نگین اس کے لب و لہجے سے خائف ہو کر کہنے لگی مگر وہ اس کی بات کاٹ کر درست لہجے میں بولا۔ نہیں، تم درست ہو، تمہارے تمام مطلب درست ہیں، اگر غلط ہوں تو وہ صرف میں اور میرے جذبات اور احساسات۔ نگین کنگ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ ریشم کی طرح نرم تھا اور اب یخلق تھی، فولاد بن گیا تھا۔ پھول برساتا لہجہ شعلے اگلنے لگا۔ نرم گرم جذبوں کی الغار کرتی آنکھوں میں بے اعتنائی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ہر بات تمہارے لیے مذاق ہے، میرے جذبات، میرے احساسات کی کبھی بھی تم نے پرواہ نہیں کی۔ کیا فرق پڑ جاتا اگر تم سب سے پہلے یہ خبر مجھ سے شیئر کرتی؟ مگر نہیں، ان سب باتوں کی تمہاری زندگی میں شاید وہ اہمیت نہیں جو میرے لیے ہے۔
شاید میں تمہارے دل میں وہ مقام حاصل نہیں کر پایا جو میں نے تمہیں دے رکھا ہے۔ میرے لیے سب سے پہلے تم ہو اور تمہارے لیے میں، شاید سب سے آخر میں۔ بات کہاں سے چلی اور کہاں آ کر تھمی تھی۔ وہ شاید اپنے حواس میں نہیں تھا، تبھی تو اس کی سفید پڑتی رنگت اور ساکت سا انداز دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ نگین کو لگا اس کی سانسیں تنگ پڑنے لگی ہیں۔ اس قدر بے اتنائی، اس قدر بدگمانی۔ وہ روئی تھی اور اس بری طرح کے لہجہ بھر کو تو انس کا ذہن بالکل بلینک ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد اسے سنبھالنا ایک مسئلہ بن گیا۔ انس کا سارا غصہ، سارا غبار بھاپ بن کر اڑ گیا تھا۔ آئی ایم سوری نکی، آئی ایم سوری۔ وہ پچھلے 15 منٹوں سے اسے منانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، مگر اس کی پلکیں خشک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ آپ نے یہ سب کیسے کہہ دیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا؟ وہ بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی اور ہر بار اس کی آنکھیں نئے سرے سے برسنا شروع کر دیتیں۔ انس کا جذباتی سا دل اس بن بادل برسات میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جذبات کا سمندر اترتے ہی اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی نگین سے اس لب و لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور آج جیسے وہ پچھلے تمام عرصے کی کسر نکال گیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اس کا جان نچھاور کرنے والا انداز دیکھتی آئی تھی، شوق تھی، تبھی تو آنکھوں کے سوتے خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری نگی، دیکھو پتہ نہیں کیسے مجھے اتنا غصہ آ گیا۔ دیکھو معافی مانگ رہا ہوں یار، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھے ملتجیانہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ایسی باتیں کہی کیوں آپ نے کہ پھر معافی مانگنا پڑے؟ وہ ابھی بھی راضی نہیں تھی۔ اس کی متورم آنکھیں دیکھ کر انس کو تعصب ہونے لگا۔ چلو آئندہ کے لیے پرامس، اب تم لڑو تو لڑو، میں کبھی بھی تم سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ آپ ہمیشہ یوں ہی کہتے ہیں، پھر جھگڑا بھی آپ ہی شروع کرتے ہیں، نگین نے ناراضی سے کہا تو وہ مما کو ہلکی سی جنبش دے کر اسے دیکھتے بولا، مائنڈ یو نگی، لڑائی میں پہل ہمیشہ تمہاری ہی کسی بات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دیکھا، آپ کی یہی بات ہمیشہ لڑائی کا باعث بنتی ہے۔ خود کا قصور تو آپ نے کبھی مانا ہی نہیں۔ آج مان لیتا ہوں، یہی قصور ہے میرا جانے من کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے چھوتا ہوا نگین کا دل دھڑکا گیا تھا۔ اس کا ہر انداز ایک قیامت لگا کرتا تھا۔ شوہر تھا مگر محبوب بن کر چاہتا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ اتنے سر پھیرے بندے سے محبت کرنے سے پہلے تو مجھے اس مضمون میں ڈگری لینا پڑے گی۔ وائی ناٹ بیبی، وہ فوراً پھیلنے لگا۔ تم چاہو تو آج ہی کلاسز جوائن کر سکتی ہو، ماں بدولت اس مضمون میں ٹاپ کر چکے ہیں۔ اس کی شریر مسکراہٹ شریر تر ہوئی تھی، آنکھوں کے نرم اور خود جذبات اپنی حدت سے اسے پگھلانے کو کافی تھے، مگر اس وقت وہ اسے لفٹ کرانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو وہ اس پر برسا تھا تو اس کا بدلہ لینے کو جی چاہ رہا تھا۔ کیسے لمحوں میں جان نکال کر رکھ دی تھی اس نے، اور اب جیسے اس سے بڑا عاشق کوئی اور نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ ٹیچر پسند نہیں، اس نے بڑے اطمینان سے کہا تو بڑے اعتماد سے بولا، ایک بار یہی بات مجھ سے نظر ملا کر کہو تو مان جاؤں گا۔ ہاں تو کہہ سکتی ہوں۔ نگین نے فوراً ہی اس کا چیلنج قبول کیا تھا، مگر سیاہ نگینوں کو بھوری آنکھوں کی چمک نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ تو کہہ دو کہ مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو، وہ بڑے چیلنجنگ انداز میں کہہ رہا تھا، جیسے اسے 100% یقین ہو کہ وہ اس کے سحر سے بچ نہیں سکتی۔ یہ تو بے وفائی ہوگی انس، میری آنکھیں سیاہ ہیں، بے وفائی تو بھوری آنکھوں والوں کا شیوا ہے، کہتے وہ بے ساختہ ہنس دی تھی۔ انس نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ بھول ہے تمہاری، بلکہ ناقص معلومات۔ سیاہ آنکھیں یعنی گھپ اندھیرا، ہر شے سیاہی میں روپوش، کیا سچ کیا جھوٹ پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم بھوری آنکھوں والے تو شفاف آئینے جیسے، جب جی چاہے آنکھ میں جھانکو اور سچ جان لو، تمہاری طرح نہیں کہ بندہ اندھیرے میں ٹکرے ہی مارتا رہ جائے اور دل کا بھید نہ کھلے۔ وہ تمسکر اڑا رہا تھا۔ اس کی نئی منطق پر نگین کو ہنسی آنے لگی۔ اچھا ہے نا، لڑکیوں کو تو ویسے بھی بند کتاب کی مانند ہونا چاہیے، وہ ہنسی دباتے بولی تو انس نے معنی خیز انداز میں دوبدو کہا، واقعی، اور اس کتاب کا ہر صفحہ شاہکار ہے، تبھی تو میں سطر کو حفظ کر لینے کا متمنی ہوں۔ نگین کو اپنی بات کے جواب میں گڑبڑاتے دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ اب خفا تو نہیں ہونا؟ وہ سونے سے پہلے تک اسے پوچھتا رہا۔ اب تو نہیں ہوں، مگر آئندہ کبھی مجھ پر یوں چیخے چلائے تو میں سنجیدگی سے خفا ہو جاؤں گی۔ نگین نے دھونس جمائی۔ انس نے تابعداری سے سر ہلا دیا۔ آج زالے نے ہمیں لنچ پر انوائٹ کیا ہے۔ وہ نوبل کی وارڈروب سیٹ کر رہی تھی جب اس نے کمرے میں آ کر باواز بدن انویٹیشن سنایا۔ آج اتوار کی چھٹی ہے اور وہ کئی روز سے گھر جانے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی، مگر کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ رہی تھی اور یہ پروگرام ٹلتا جا رہا تھا۔ لیکن آج صبح ہی وہ صالح بیگم سے اجازت لے چکی تھی، مگر اب یہ زالے افریدی کا دم چلا۔ مجھے آج امی کی طرف جانا ہے۔ صبا نے بھی اسی کے انداز میں اونچی آواز میں اپنا پروگرام نشر کیا تو وہ رسٹ واچ اتار کر ٹٹک کر اس کی پشت کو گھورنے لگا۔ ایسا کیا ضروری کام آن پڑا ہے آپ کو؟ اس کے لب و لہجے میں ایسا کچھ تھا جس نے صبا کو پلٹ کر اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہوں کہ اپنے قریبی رشتوں کو صرف کام کے وقت یاد کروں۔
خدا کے فضل و کرم سے میری پوری فیملی ہے جن کے ساتھ میرا زندگی بھر کا ناتا ہے، اس نے بڑے اطمینان اور تفصیل کے ساتھ جواب دیا تھا۔ مگر میں زالے سے کمٹمنٹ کر چکا ہوں، وہ کڑے ہوئے انداز میں بولا تو صبا نے سابقہ انداز میں کہا۔ تو صاحب آپ نبھائیے اپنی کمٹمنٹ، میں تو صرف اپنی طرف سے انکار پیش کر رہی ہوں، ویٹو کا حق تو ہے نا مجھے۔ آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں، وہ باور کروا رہا تھا۔ صبا نے وارڈروب پر ایک تائرانہ نظر ڈال کر دروازہ بند کر دیا اور نوفل کی طرف پلٹتے بولی، اگر یہی بات ہے تو میں آپ سے کہوں تو… اس کی آنکھوں میں تہی اور امڑ آیا، وہ یقیناً اس سے اتنی جرأت کی امید نہیں رکھتا تھا۔ تو پھر میں اپنی کمٹمنٹ کو ترجیح دوں گا، اپنی حیرت کو دباتے وہ بے حد رکھائی سے بولا تو صبا نے متاسفانہ انداز میں کہا، میری ضد میں آپ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس گھر میں آپ کے بھی کچھ رشتے بستے ہیں، سب سے بڑھ کر آپ کی بہن۔ وہ کچھ جذبہ سا ہو کر خاموش رہ گیا۔ صبا کو اس کی خاموشی نے بہت تسکین دی تھی، کہیں تو وہ اس سے لاجواب کر سکتی تھی۔ وہ اسی چپ میں کمرے سے نکل گیا۔ اسی خوشی میں صبا نے اپنا پسندیدہ ترین لباس نکال کر پہنا اور ہمیشہ کی طرح سادگی میں اٹھ کر چل دینے کی بجائے بڑی رو میں آ کر ہلکا سا میک اپ کر ڈالا۔ کانوں میں میچنگ زرخون جڑے بندے اور نیکلس جس نے اس کی سراہی دار گردن کی خوبصورتی کو کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ ایک کلائی میں طلائی چوڑیاں اور دوسری میں نوفل کے دیے کنگن۔ لمبے سیاہ بالوں کو گردن پر سمیٹ کر خوبصورت سے کلپ میں جکڑتے ہوئے یوں ہی پشت پر ڈال دیا اور جھک کر سینڈلز میں پاؤں ڈالنے لگی۔ سیاہ بالوں کا آبشار پھسل کر اس کے شانے پر آ گیا تھا۔ اندر آتے ہی نوفل پر بجلیاں سی گریں۔ سینڈلز پہن کر وہ اسٹول سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا دوپٹے کے خود سے لاپرواہ متناسب سراپا اور خود سے بیگانہ کر دینے والا جلوہ۔ وہ ایسا دل پھینک یا بے اختیار نہیں تھا کہ کسی بھی حسن کو دیکھ کر ٹھٹک جاتا۔ مشکل یہ تھی کہ اس لڑکی سے اس نے محبت کی تھی، اس کی نظر کے ارتکاز کی گہرائی کو سمجھے بغیر صبا اسے دیکھتے ہی اپنے دوپٹے کی طرف لپکی تھی۔ ایک سہار تھا جس کی گرفت سے آزاد ہوا تھا۔ خود کو سنجش کرتا ہوا وارڈروب کی طرف بڑھا اور اپنے کپڑے نکالنے لگا، مگر ایک جھلاہٹ نامحسوس کن طریقے سے اس کے دل اور ذہن کا حصار کر چکی تھی۔ وہ اپنے دل کی طلب کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا اور یہ جھلاہٹ اسی طلب کو بے دردی سے دبانے کا نتیجہ تھی۔ وہ شاور لینے کے بعد کپڑے چینج کر کے باہر نکلا تو وہ کمرے میں ہی موجود تھی۔ سنگل صوفے میں دھسی ویکلی میگزین میں محو وہ جیسے نوفل کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھی، یا پھر شاید نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مزید سلگا تھا، بال بناتے پرفیوم چھڑکتے اس کی نگاہ آئینے میں بھٹک پٹک کر اس کی شوائیں بکھیرتے روپ نے چرائی تھی۔ اس نے پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پر پڑ گئی تو وہ چونک گئی۔ چلیے، سر میری سے کہتا وہ کی چین اور موبائل اٹھاتا اس سے پہلے کمرے سے نکل گیا تھا۔ صبا نے گہری سانس کھینچتے اپنا بیگ اٹھایا۔ اس بار وہ 2-3 روز میر ہاؤس میں ٹھہرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ امی آپ بھی چلتی، نگین خوش ہو جاتی، صبا نے صالح بیگم سے کہا تو مسکرا کر بولی، میں بھی جاؤں گی، ابھی تم لوگ چکر لگا لو، میری طرف سے سب کو مبارکباد دینا۔ ہیں مبارک؟ کس بات کی؟ نوفل چونکا۔ بتایا نہیں صبا نے تمہیں؟ صالح بیگم نے باری باری ان دونوں کے چہروں پر نظر ڈالتے پوچھا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ مجھے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا، کوئی خوشخبری ہے کیا؟ نوفل کہہ رہا تھا۔ صالح بیگم کچھ کہنے کی بجائے صبا کی طرف دیکھنے لگیں۔ سوری امی، مجھے یاد نہیں رہا، چلو اب راستے میں بتا دینا، اور ہاں مٹھائی وغیرہ بھی لے جانا، وہ نرمی سے کہہ رہی تھیں۔ صبا سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے مطلب کی باتیں تو آپ کو بہت اچھی طرح یاد رہتی ہیں، لیکن اگر مجھے کچھ بتانا ہو تو آپ کو یاد نہیں رہتا، گاڑی میں بیٹھتے وہ کہہ رہا تھا۔ صبا نظر چرا کر ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگی۔ اب اتنی بے تکلفی تو تھی نہیں کہ آرام سے بیویوں والے مخصوص بے تکلفانہ انداز میں کسی بھی خوشخبری کا ذکر کر دیتی۔ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد تھا۔ تو امی کے سامنے آپ جھوٹ بول رہی تھیں؟ وہ گیئر بدلتا اور چڑھتی نظر اس پر ڈالتے ناگواری سے بولا تو وہ جتانے والے انداز میں بولی، بہت سے جھوٹ مجبوری میں بھی بولنا پڑتے ہیں، مجھے آپ کی طرح جھوٹ بولنے کا شوق نہیں ہے۔ بہت خوب، نوفل کا انداز یکلخت ہی بدلا، لب و لہجے میں وہی اطمینان اتر آیا جو اس کا دل چلاتے سمے اس کے انداز میں اتر آیا کرتا تھا۔ مگر میرا نہیں خیال کہ میں نے کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہو۔ شادی والی رات سے لے کر دالے سے پھیر تک ہر بات آپ کے سامنے رکھ دی، اور اب آپ ابھی بھی بے یقینی کے سفر میں ہیں، شاید ابھی بھی آپ میری طرف سے کچھ مارجن رکھ کر سوچتی ہیں۔ بھول ہے آپ کی، اس کے لفظوں نے تصدیق کا احساس دلایا تو وہ تیز لہجے میں بول اٹھی تھی، ایسے کون سے زمانے بھر کی خوشیاں دے رہے ہیں مجھے جو میں آپ کے متعلق مارجن رکھ کے سوچوں؟ بہرحال ہم کسی خوشخبری کی بات کر رہے تھے۔ نوفل نے اتنے آرام سے بات پلٹ دی کہ وہ بس دانتوں پر دانت جما کر رہ گئی۔ آپ گھر پہنچیں گے تو سب معلوم ہو جائے گا۔ قدرے توقف کے بعد وہ معتدل انداز میں بولی تو بھووں کو خفیف سی جنبش دیکھ کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ میرے خیال میں مجھے گھر پہنچنے سے پہلے ہی ہر بات کا علم ہونا چاہیے۔ اوفو بھائی، وہ جلا گئی، اس کی سوئی ریکارڈر کی طرح ایک ہی جگہ پر اٹک گئی تھی۔ میرا نہ تو آپ سے ایسا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی بے تکلفی کہ میں ہر بات آپ کو بتاتی پھروں۔ بیوی ہیں آپ میری، چاہے کاغذیں ہی صحیح۔
وہ کون سا تعلق چاہتی ہیں؟ وہ بہت انجان بن رہا تھا۔ صبا کا روم روم سلگنے لگا۔ وہ یوں ہی سپاٹ نظروں سے باہر دیکھتی رہی۔ ابھی کچھ دیر پہلے گھر سے نکلتے وقت وہ جس خوشی اور مسرت کا شکار تھی، اسے بے اتنائی کی گرد دھندلانے لگی تھی۔ سیٹ کے پل سے ٹیک لگا کر اس نے جلتی آنکھیں موند لی تھیں۔ گاڑی میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی تھی۔ نوفل نے گیئر بدلتے اور چڑھتی نگاہ اس پر ڈالی۔ سینے پر بازو لپیٹے وہ پل کے مودے ہوئے تھی۔ نوفل کے دل میں ایک عجیب سی یاسیت بھرنے لگی۔ تنہائی کا محیب احساس، یا شاید کوئی دکھ نہیں مجھے۔ اگلے ہی پل وہ جھنجھلا گیا۔ گاڑی شاید رک گئی تھی۔ صبا نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ نامانوس-سا ایریا۔ سامنے ہی معروف ریسٹورنٹ کا سائن بورڈ دکھائی دے رہا تھا۔ نوفل نے گاڑی پارکنگ لاٹ میں پارک کر دی تھی۔ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم زالے کی طرف انوائٹڈ تھے، وہ اگنیشن سے چابی کھینچتا آرام سے کہہ رہا تھا۔ صبا نے بے یقینی سے کہا، لیکن ہم تو گھر جا رہے تھے۔ میرے لیے میری کمٹمنٹ از حد ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ جو جی میں آئے کیجیے گا۔ نیچے اترنے کا اشارہ کرتا وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ صبا کا جی چاہا ڈھیٹوں کی طرح گاڑی میں بیٹھی رہے، مگر نوفل احمد کا اکڑ پن وہ دیکھ ہی چکی تھی۔ یوں بیچ بازار میں تماشا کرنا بڑے حوصلے اور ڈھٹائی کا کام تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتی خاموشی سے نیچے اتر آئی تھی۔ ریسٹورنٹ کی خوشبوؤں سے بھرے خنک ماحول میں لوگ اپنی اپنی میزوں پر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ زالہ افریدی وہاں ان کے انتظار میں موجود تھی۔ انہیں دیکھتے اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھلے پائچوں کی جینس، اسٹائلش سی سیاہ شرٹ اور گلے میں اسکارف ڈالے، وہ اپنے چھا جانے والے حسن سمیت جانے کتنے لوگوں کی توجہ سمیٹ رہی تھی۔ نوفل سے ہاتھ ملا کر اس نے صبا کو گلے لگا لیا تھا۔ تم تو نوفل کو ایسی پیاری ہوئی ہو کہ ہم تو تمہاری صورت کو ہی ترس گئے ہیں، وہ اسے ہلکا سا کھینچتے ہوئے شرارت سے کہہ رہی تھی۔ صبا کچھ کہے بنا جبراً مسکراتی اپنی نشست میں دھس گئی۔ در حقیقت اس وقت وہ زالے سے مروت نبھانے کے موڈ میں بھی نہیں تھی۔ نوفل کے طرز عمل نے اسے حد درجہ یاسیس کا شکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے میکے جانے والی حسود خوشی کا شکار تھی، مگر نوفل کی اس حرکت نے اس کی طبیعت مقدور کر دی تھی۔ میں کب سے اسے کہہ رہی تھی کہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لائے، مگر اسے تو اپنی بیوی کو ساتھ پردوں میں رکھنے کا خبت ہے، زالے شکوہ کناں انداز میں کہتی نوفل کو خفیف سا گھور رہی تھی۔ مائنڈ یو زالے، میں میل شاونزم کا بالکل بھی قائل نہیں ہوں، اور یہ بات تم اس سے پوچھ سکتی ہو، تمہارے سامنے ہی تو بیٹھی ہیں۔ وہ مسکراتا بڑے اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ صبا کی نگاہ بہت شاکی انداز میں اس کی طرف اٹھی تھی۔ چہرے پر کھلتی مسکراہٹ اور آنکھوں سے جھلکتی نرمی لیے وہ اس نوفل سے بالکل مختلف دکھائی دے رہا تھا جس سے اس کا گھر میں سامنا رہتا تھا، اور کس قدر پر اعتماد تھا، کس قدر یقین تھا اسے کہ وہ کسی کے سامنے اسے لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی، اور میں نہیں کروں گی، شاید کبھی بھی نہیں۔ خود سے ہار تو وہ بہت پہلے ہی گئی تھی، اور شاید نوفل احمد سے بھی۔ تبھی تو آج بھی وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اب میرے خیال میں اس لنچ کا اہتمام ہو ہی جائے جس کے لیے تم نے ہمیں انوائٹ کیا تھا۔ اس نے نوفل نے یکلگتی موضوع تبدیل کر دیا۔ شرم کرو نوفل احمد، تم یہاں صرف کھانا کھانے آئے ہو کیا؟ زالے نے متاسفانہ انداز میں کہا تو وہ شانے اچکاتا مسکرا کر بولا، اب اپنی مسز کے سامنے تو فی الوقت یہی اعتراف کر سکتا ہوں۔ دیکھا صبا، یہ محترم لائن مارنے کا کوئی بھی ایک موقع نہیں گنواتے، زالہ نے شکایتی انداز میں کہا تو وہ جبراً مسکراہٹ کے ساتھ نوفل کو دیکھتے بولی، ہو سکتا ہے ان کی کوئی حسرت باقی رہ گئی ہو۔ ہاں، حسرت ان غنچوں پر ہے، نوفل جیسے واقعی حسرت سے گنگنایا۔ صبا نے اپنے اندر کی تپش کو بڑھتے پایا تھا۔ تمہیں تو بتایا ہوگا نوفل نے کہ یہ لنچ پارٹی کس کے لیے دے رہی ہوں؟ زالے اسے پوچھ رہی تھی۔ صبا چونک کر اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کے تاثرات کا اندازہ لگانا چاہ رہی ہو، مگر زندگی سے بھرپور شربتی آنکھوں میں استضاء کی ہلکی سی جھلک بھی نہیں تھی۔ تو بار بار یہ جتلانے والا انداز؟ صبا کے اندر شدت سے کم مائگی کا احساس ابھرا۔ تمہارا کیا خیال ہے بھئی، ہماری شادی کو ابھی اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ہم ایک دوسرے سے لاتعلق رہنا شروع کر دیں۔ ابھی تو صبح بھی ایک دوسرے کے نام سے ہوتی ہے۔ ایسے محبت کرنے والے کپلز کے درمیان کچھ بھی راز نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی قسم کی لاتعلقی ہوتی ہے۔ نوفل ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا، پوچھ لو صبا سے، ان کے سامنے تو میں کھلی کتاب ہوں۔ اوف، حد کرتے ہو نوفل، مجال ہے جو اظہار کا کوئی ایک موقع جانے دو۔ زالے ہنسی تھی، پھر ہاتھ اٹھانے والے انداز میں صبا کو بتانے لگی، اور شادی سے پہلے یہ ہر وقت یہی رونا رویا کرتا تھا کہ اسے محبت کرنا نہیں آتی۔ وہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے زالے افریدی، اور تم تو جانتی ہی ہو کہ ایک بہت کامیاب محبت کر چکا ہوں، وہ بہت معنی خیزی سے کہہ رہا تھا۔ میں تو جانتی ہی ہوں، صبا کو بھی بتایا ہے کہ نہیں؟ زالے مسکرا رہی تھی، تب وہ شرارت سے پر لہجے میں بولا، وہ کیا ہے کہ ایسی باتیں صرف محبوبہ کو بتانے والی ہوتی ہیں، بیوی کو نہیں۔ تبھی تو آپ کو پتہ ہے اور مجھے نہیں۔ جانے وہ برداشت کی کس حد تک آ پہنچی تھی۔ دوطن زالے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چپتے لہجے میں بولی تو ایک دم سے میز پر خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ غلط کہہ دیا شاید میں نے؟ وہ نوفل کی طرف دیکھتے پوچھ رہی تھی۔
اس کی رنگت سرخ ہو گئی۔ اسے یقیناً صبا سے اتنی بہادری کی امید نہیں تھی۔ تبھی زالے نے ہنس کر جمود کو توڑنے کی کوشش کی جو صبا کی اس بات کے جواب میں چھا گیا تھا۔ بھائی میری ایسی قسمت کہاں؟ اینڈ ڈونٹ وری صبا، تم اس آسمان پر چمکنے والا تنہا ستارہ ہو جس کا نام نوفل ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے زالے، بہت زیادہ محبت انسان کو غیر محفوظ کر دیتی ہے، جس طرح بہت ساری دولت آدمی کو ہر وقت چوری کا اندیشہ لگائے رکھتی ہے، یہ بھی میری طرف سے ایسے ہی عدم تحفظ کا شکار رہتی ہیں۔ نوفل نے بھی قدرے مسکرا کر اس کی بات کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی، مگر صبا کی طرف اٹھنے والی اس کی نگاہ میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ اور رہی میں تو فی الحال میری قسمت میں ہجر کاٹنا ہی لکھا ہے۔ زالے نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ فی الحال؟ یہ فی الحال صبا کے اندر کہیں بہت زور سے گڑ گیا تھا۔ نوفل کی طرف اٹھنے والے زالے کی نظریں بہت معنی خیز تھیں اور اس پر نوفل کی جوابی مسکراہٹ۔ صبا کے اندر کا بوجھل پن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایکچولی نوفل نے اپنے پہلے ہی کمرشل میں دھوم مچا دی ہے اور اسی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے میں نے تم دونوں کو انوائٹ کیا ہے۔ زالے نے آخر اس راز پر سے ہی پردہ اٹھا دیا تھا، مگر صبا ویسے ہی ٹھوس ہو کر بیٹھی رہی۔ اس نے نوفل کو وش کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ زالے نے صبا کی سرد مہری اور بے اعتنائی کو محسوس کر لیا، تبھی دونوں کے چہروں کو باری باری دیکھتے ذرا سا مسکرا کر بولی، میں شاید کچھ زیادہ ہی بد اخلاق میزبان ثابت ہو رہی ہوں، میرے خیال میں ہمیں اب کچھ کھانے کو آرڈر کر دینا چاہیے۔ نوفل نے ویٹر کو اشارہ کیا، آرڈر اپنی اپنی پسند کا ہوگا۔ زالے نے یاد دہانی کرائی تو مجبوراً صبا کو بھی مینیو کارڈ پکڑنا پڑا۔ ان تینوں نے اپنے آرڈر لکھوائے تھے اور جب تک آرڈر تیار نہیں ہو جاتا تب تک 3 فریش مینگو جوسز۔ زالے نے ویٹر کو مینیو کارڈ واپس تھماتے ہوئے کہا۔ ویٹر کے جانے کے بعد زالے اسے مخاطب ہوئی۔ وہ استفہامی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب کیا؟ اب یہ کہ مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ تم دونوں آپس میں کافی سنجیدگی سے خفا ہو اور یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ صبا استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اوہ، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں ایک مشہور اور معروف نجومی صاحبہ کی لنچ پارٹی پر انوائٹڈ ہوں۔ نوفل نے اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑانا چاہا، مگر وہ اب صبا کو دیکھ رہی تھی، کرسی کی پشت ٹیک لگائے جو بہت سرد اور ماحول سے لا تعلق دکھائی دے رہی تھی، اور نوفل کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کا دماغ ٹھکانے لگا دے، مگر یوں زالے کے سامنے اپنی ناکام ازدواجی زندگی کا باب کھولنا باعث تضحیک اور ذلت ہی تھا۔ کیا بات ہے صبا، میں نے تمہیں آج سے پہلے کبھی اتنا روڈ نہیں دیکھا، وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ صبا کا سارا غصہ بگ سے اڑ گیا۔ یہ بدتمیزی، یہ اڑیا پل اس کی طبع کا حصہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اب جب کہ جذبات کا طوفان گزر گیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ زالے کے ساتھ کافی بدتمیزی کا مظاہرہ کر گئی تھی۔ اگر سوچا جاتا تو اس سارے کھیل میں قصوروار تو فقط نوفل احمد تھا۔ کال کا جھوٹا تو وہ تھا جو نہ زالے آفریدی کا ساتھ دے پایا تھا اور نہ ہی صبا میر سے نباہ کر پا رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ صبا کو یہ 2 لفظ کہنے کے لیے اپنی پوری ہمت مجتمع کرنا پڑی۔ میرا یہ مطلب بالکل نہیں تھا۔ وہ فوراً سے ٹوک گئی۔ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ صبا نے نفی میں سر ہلایا، پھر معذرت خواہانہ انداز میں بولی، دراصل میرا گھر جانے کا پروگرام بنا ہوا تھا، یہ مجھے ادھر لے آئے، مگر مجھے آپ کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ وہ واقعتاً شرمندگی محسوس کر رہی تھی اور حیرت بھی کہ نوفل احمد کو لے کر اب وہ حسد اور جھنجھلاہٹ کا بھی شکار ہونے لگی تھی۔ نو، یہ واقعی بہت غصہ کرنے والی بات ہے۔ کیوں نوفل؟ زالے نے فوراً ہی حق بجانب قرار دے کر اس خود ساختہ شرمندگی کے احساس سے نکالنا چاہا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی بڑی بات ہے جسے یوں ڈسکس کیا جائے۔ لڑکیوں کو تو یوں بھی ذرا سی بات کو لے کر جذباتی ہونے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے بات ختم کر گیا تھا۔ یہ ذرا سی بات ہوتی تو صبا کے دل میں نہ چبھتی۔ اس سے اندازہ کرو کہ لڑکیوں کے لیے ان کے میکے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، جو وقتی طور پر شوہر کو بھی رقیب بنا دیتی ہے۔ زالے نے اس کو مدبرانہ انداز میں سمجھایا تو وہ ہنس دیا۔ میرے خیال میں تم دونوں کو فوری طور پر ٹھنڈے جوس کی ضرورت ہے تاکہ مزاج کی گرمی ختم ہو سکے۔ وہ ویٹر کو ٹرے میں مینگو جوس رکھتے آتے دیکھ کر بولا تو زالے اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ اے خدا، تو نے محبت یہ بنائی کیوں؟ گر بنائی تو محبت میں جدائی کیوں؟ دل کو پگھلا دینے والے الفاظ کو گانے والے نے گایا بھی اتنے درد سے تھا کہ سننے والا اس کی اثر پذیری سے محفوظ نہ رہ سکا، اور ادھر تو پھر ایک چوٹ کھایا ہوا دل تھا۔ اس کے دل کی دھرتی پر بھی آج ساون ٹوٹ کر برسا تھا، جانے کن زخموں سے ٹیسے اٹھی کہ وہ درد سے بے اختیار ہی سسک اٹھی تھی۔ بہت برا کیا تم نے میرے ساتھ عمر کاظمی، میرے سپنوں کو بے رنگ کر گئے ہو، محبت کے نام پر سے میرا یقین اٹھا گئے ہو، محبت کو ضرورت اور آسائشوں کے پلڑے میں تولتے ہوئے تم نے ایک بار بھی میری بیریاں آنکھوں میں جھانک کر دیکھنے کی خواہش نہیں کی۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے، غبن کیا ہے محبت میں، اور اب کیا؟ اور اب کچھ بھی نہیں ہے اس دل میں تمہارے لیے،
बजस नफरत। बंजर कर गए हो तो मेरे जज्बों को कि मोहब्बत की फसल तो दिल में एक ही बार लहलहाती है, जिसे तुम बेदर्दी से रोंद गए हो। अब यहाँ नहीं कोंपलें फूटें भी तो कैसे। वो उमर काज़मी के लिए ना रोने की कसम खा चुकी थी, मगर बाज़ औक़ात ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जब आप खुद को जज्बात के धारों पर बेदस्तपा महसूस करते हैं। आपका चाहना भी इसको रोक नहीं सकता। तब आपको वही करना पड़ता है जो आपका दिल चाहता है। आई हेट यू उमर, मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। बहुत अटल अंदाज में सोचते उसने दुपट्टे से चेहरा रगड़ डाला था। तभी किसी नामानूस से एहसास के ज़ेरे असर उसने बेसाख्ता सर उठाकर देखा तो सामने दरवाजे में मोहित को इस्तादा पाया था। वो जिस तरह दरवाजे के फ्रेम से शाना टिकाए सीने पर बाजू लपेटे खड़ा था, उसके इत्मीनान से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो काफ़ी देर से उसे ये शुगल करते देख रहा था। वो जो पहले ही जख्मी दिल लिए बैठी थी, उसके तन बदन में आग सी लग गई। किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाज़ा खटखटाया जाता है, ये बात भी शायद अखलाकियात में शामिल होती है। वो बहुत तर्ज लहजे में बोलती अपनी जगह से उठी और टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। शायद नहीं, यकीनन होती है, लेकिन अगर दरवाज़ा बंद करके अपना शुगल पूरा किया जाए तो। वो बहुत ठंडे लहजे में बोला था। ज़ोहा दांतों पर दांत जमा कर रह गई। दरहकीकत वो रोने के इरादे से तो कैसेट लगाकर नहीं बैठी थी तो दरवाज़ा लॉक करने की ज़रूरत पेश आती। वो तो यूं ही लफ्ज़ों ने दिल और जहन को अपनी गिरफ्त में लेकर झंझोड़ डाला था, और अब इस शख्स के हाथ तंज का एक और मौका लग गया। बहरहाल तुम्हें बड़ी मामी बुला रही हैं, मगर जाने से पहले मुंह जरूर धो लेना। हर कोई मेरी तरह बाखबर नहीं होता। वो जाते जाते भी तंज करने से बाज नहीं आया था। ज़ोहा ने मुट्ठियां भींच लीं। ये शख्स शायद मेरे लिए इम्तिहान बनाकर भेजा है खुदा ने। बाथरूम में लगे आईने में अपनी शक्ल देखकर उसे एहसास हुआ कि वो कुछ गलत भी कहकर नहीं गया। साफ रोई रोई लग रही थी। अच्छी तरह ठंडे पानी के छींटे मारने के बाद, तौलिए से मुंह साफ करने के बाद, वो खुद को कदरे फ्रेश महसूस करती बाहर आ गई थी। ये लो, आ गई ज़ोहा भी, ताईजान उसे देखते बोली। फिर साथ ही पूछने लगी, अब ये कहाँ रह गया है? मुझे क्या पता, वो निरोटे अंदाज में कहती सोफे में धंस गई थी। चची जान ने तोलती नजरों से जैसे अपनी इकलौती दुख्तर नेक अख्तर के तासुरात का जायजा लिया। वो सख्त बेजार दिखाई दे रही थी। आज सबा का भी आने का प्रोग्राम है। मैं कह रही थी कि मरियम के साथ मिलकर जो कुछ भी खरीदना है उसे अपनी पसंद से खरीद लो। ताईजान ने मुस्कुराते कहा तो वो जो अभी कुछ देर पहले तक अपनी नाकाम मोहब्बत का शौक मना रही थी, जैसे सन्नाटों की जद में आ गई। तो ये हकीकत ठहरी ज़ोहा मीर। मरियम तो कब से कह रही हैं, अब इसी को फुर्सत नहीं मिलती। चची जान उसको उसकी गोशमाली का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। अभी शिकायती अंदाज में बोली। ज़ोहा को बड़े जोरों का रोना आया था और वो हाथों में मुंह छुपाकर रो पड़ी। दोनों खवातीन के साथ साथ नगीन के बुलावे पर आता मोहित भी गड़बड़ा गया था। जाने अब क्या इंकशाफ होने वाला था। नगीन ने आगे बढ़कर फौरन उसकी पुश्त थपथपाते हुए तसल्ली देने का सा अंदाज अपनाया था। क्या हो गया ज़ोहा? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। वो रोते हुए बिल्कुल बचकाना सी जिद के साथ बोली तो मोहित सर पर हाथ फेर कर रह गया। कुछ शर्मिंदगी का भी एहसास था कि बड़ों के सामने उसकी मौजूदगी में यह एतराज़ उठाया गया था, सो इन्हीं कदमों पर वापस पलट गया। ताईजान के साथ साथ चची जान भी उसे वापस जाते देख चुकी थीं, मगर मसलतन उसे आवाज़ देकर रोकने की कोशिश नहीं की। मुझे आगे पढ़ना है, एग्ज़ाम देने हैं। बस पढ़ चुकी तुम और दे चुकी इम्तिहान, अब आराम से अगले घर सुधारो। चची जान को उसकी बेवक्त की रागनी सख्त नागवार गुजरी थी। इसमें क्या मुश्किल है ज़ोहा, घर की ही तो बात है। शादी के बाद कौन सा तुम पर आगे पढ़ने की पाबंदी लग जाएगी। मोहित भाई तो यूं भी आला तालीम के हक में है। नगीन ने सोफे के बाजू पर टिक कर उसका सर हिलाते हुए से बहलाया था, मगर वो कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से आंसू बहाती रही। उसके इस कदर बोधे जवाब को किसी ने भी दरख्वार इतना नहीं जाना था, और खुद ज़ोहा की समझ में भी नहीं आ रहा था कि किस हिकमत अमली से इस तूफान को टाले जो दिन ब दिन उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था। वो उठकर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली आई। दिल का दर्द हद से सवा हो रहा था। वो टूट कर रोई थी। वो हमेशा से ज़िंदगी गुजारने की आदी रही थी, मगर ज़िंदगी उससे इस तरह गुजारेगी ये बात तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। और मोहित हसन, ये शक तो उसे किसी बद्दुआ का समर लगता था। वो माजी में उससे मुतनफ़िर रही थी, मगर इस बदगुमानी में फ़कत चिढ़ और ज़िद थी। ये चिढ़ और ज़िद मोहित हसन की ज़ोहा से शादी के लिए इकरार के बाद नफ़रत में बदल गई थी, और इसका नाम भी अपने नाम के साथ सुनने का रवादार ना थी। कजा उसके साथ इस कदर करीबी रिश्ता उसे कराहत महसूस होती थी। अभी फ़कत सोचकर ही उसके अंदर एक भूचाल सा उठने लगा, तो चंद सानियों तक वो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करने में नाकाम होने के बाद उठ खड़ी हुई। उसकी मुठ्ठियां सख्ती से भिंची हुई थीं। ज़हन तेजी से एक लाए अमल तैयार कर रहा था। शेम ऑन यू सबा मीर,
مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ظالم کے ساتھ یوں مس بہیو کریں گی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اس پر برسنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی کوئی پرابلم ہے تو وہ میرے ساتھ ہے، مگر اس میں آپ مجھ سے منسلک لوگوں کو گھسیٹیں یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں، وہ تند و ترش لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ایسا کون سا ظلم کر دیا میں نے آپ پر جو یوں ظلم کی داستان سنانا شروع کر دی وہاں، اور اس پر وہ فضول جملہ۔ ایکسکیوز می۔ اس نے بہت برداشت سے کام لیا تھا مگر نوفل کا خاموش ہونے کا ارادہ نہ دیکھ کر بےحد تلخی سے اسے ٹوک گئی۔ میں اپنے مس بہیو کے لیے ظالم سے سوری کہہ چکی ہوں، پھر اب یہ کلاس کیا معنی رکھتی ہے؟ یوں بات کو گھمانے سے بات ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف یہ سب کچھ کسی کو بتا دینے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسری طرف کسی کے سامنے ہمارے آپسی اختلافات آتے ہی آپ کو میرے مس بہیو کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ بھی تمسخر سے کہہ رہی تھی، جیسے اپنا دل جل رہا تھا ویسے ہی چند لمحوں کے لیے نوفل احمد کو بھی سلگانے کو جی چاہ رہا تھا۔ سب کو پتہ چلے گا، آپ چاہیں تو پورے شہر میں پوسٹر لگوا سکتی ہیں، مگر تب جب ہمارے درمیان کچھ بھی نہ رہے گا۔ وہ بدکھرے انداز میں کہتا اسے جھٹلا گیا تھا۔ یہ پوسٹرز تو میں اب بھی لگوا سکتی ہوں، کیونکہ ابھی بھی ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں۔ آپ کے نہ ماننے سے رشتہ ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ چپتے لہجے میں بولا تو وہ استہزائی انداز میں ہنس دی۔ بہت خوب، رشتہ؟ اس نے تلخی سے دہرایا۔ تو آپ کو بھی احساس ہے اس رشتے کا، مگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جس رشتے کی ہر 5 منٹ کے بعد نفی کی جائے، اسے کچے دھاگے کی طرح توڑنے کی بات کی جائے، اس کی انسانی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ صبا، وہ غصے سے اسے ٹوک گیا تھا۔ میں آپ سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ کو رشتہ برقرار نہیں رکھنا تو اس کا سیدھا سا حل میرے پاس موجود ہے، مگر آپ یوں ہر جگہ اسے موضوع گفتگو بنائیں، یہ بھی میں قطعی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بے حد درست لہجے میں کہتا صبا کو سناٹوں میں دھکیل گیا تھا، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، یہ روز اول سے ہوتا آ رہا تھا۔ نوفل احمد نے شاید اسے بل سمجھ لیا تھا، پھر احساسات سے عاری کوئی مخلوق۔ یہ رشتہ آپ ہی نے جوڑا تھا، اس کے پیش نظر آپ ہی کے مفادات تھے، میرے نہیں۔ میں نے تو ویسے ہی ہاں کہی تھی جیسے تمام لڑکیاں کرتی ہیں، لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنی آسانی سے آپ کو اپنی زندگی سے کھیلنے دوں گی تو بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ میں نے کبھی آپ کو آپ کا کھیل کھیلنے سے نہیں روکا، اس لیے اپنی ہر جنبش پر آپ کی پابندیاں برداشت نہیں کروں گی۔ وہ بہت غصے سے اور تیز لہجے میں بول رہی تھی، جیسے ہر نفع نقصان سے عاری ہو گئی ہو۔ اس کی سانس پھول رہی تھی، جیسے وہ میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہو۔ نوفل نے میر ہاؤس کے سامنے گاڑی کو بریک لگائے تھے۔ صبا نے ڈیش بورڈ پر ہاتھ رکھ کر خود کو بمشکل ٹکرانے سے روکا تھا۔ آپ جا سکتی ہیں، وہ سرسراتے لہجے میں بولا تھا۔ صبا بے اختیار اسے دیکھنے لگی، اس کی باتوں کے جواب میں جو ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ آپ، وہ کچھ کہنے لگی تھی، اس سے بیشتر ہی وہ پچھلی سیٹ پر رکھا اس کا بیگ اٹھا کر اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ اگر میرا آپ کے قول و فعل سے کچھ تعلق نہیں تو آپ بھی میرے ہر عمل کی جواب دہی سے آزاد ہیں۔ اس کا انداز صبا کے اندر عجیب سا خوف بھر گیا تھا۔ نوفل کے تاثرات میں چٹانوں کی سی سختی بھری ہوئی تھی، جیسے وہ آریہ پار جیسا سوچ چکا ہو۔ اندر نہیں آئیں گے؟ بہت سے رشتے اسے اس ایک رشتے کا پاس رکھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ آپ جا سکتی ہیں۔ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھے وہ ونڈو اسکرین کے پار نظر جمائے، سرد اور سپاٹ لہجے میں بولا تو اسے اپنے آنسو پیتی وہ بیگ سنبھالتی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ وہ ایک لمحے بھی مزید نہیں رکا، بلکہ رفتاری سے گاڑی اڑا کر لے گیا۔ چند ثانیوں تک وہ دھول اڑتی گھڑی کو دیکھتی رہی، پھر گہری سانس کھینچ کر خود کو سنبھالتے اس نے پلٹ کر ڈور بیل پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ساتھ ہی وہ نوفل کی عدم موجودگی کا بہانہ بھی تلاش کر رہی تھی جو اسے گھر والوں کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اسے دیکھ کر حسب توقع بہت خوشی اور مسرت کا اظہار کیا گیا تھا، مگر ساتھ ہی وہ سوال بھی جو صبا کے مد نظر تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو صبا؟ نوفل نہیں آیا؟ انہی کے ساتھ آئی تھی، وہ بدقت مسکرائی۔ تو باہر سے ہی روانہ کر دیا تم نے اسے؟ حد ہوتی ہے بے وقوفی کی بھی۔ تائی جان نے اسے گھرکا، وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ دراصل ان کے ساتھ ایک قریبی دوست کی فیملی بھی تھی، انہیں ایئرپورٹ چھوڑنا تھا، ٹائم بالکل بھی نہیں تھا، پھر میں نے خود ہی انہیں نہیں روکا، خواہ مخواہ دیر ہو جاتی۔ اسی وقت نگین نے گویا اس کی جان بخشی کرائی۔ مبارک ہو بھئی، بہت بہت۔ وہ سب کچھ بھول کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تمہیں بھی، نگین نے اس کے کان میں کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ صحت تو تمہاری ویسی کی ویسی ہے، لگتا ہے ابھی تک انس بھائی کا دھیان تمہاری ڈائٹ پر نہیں گیا۔ صبا نے اس کا ناقدانہ جائزہ لیتے شرارت سے کہا تو وہ فی الفور بولی، اس کا تو مت پوچھو، اتنی احتیاطی تدابیر مجھے ڈاکٹر نے نہیں بتائیں جتنی اس ایک ہفتے میں وہ بتا چکے ہیں۔ اے، میرے بھائی کی محبت کا مذاق اڑا رہی ہو؟ صبا نے مصنوعی روپ سے کہا تو وہ اندر آتے انس کو جیسے دوسراہٹ مل گئی تھی۔ دیکھ رہی ہو نا، یہ صلہ ہے یہاں کسی کی قدر کرنے کا۔ صبا ہنستی اٹھ کر اس کے شانے سے لگ گئی تھی۔ نوفل نہیں آیا؟ انس نے بھی اس کی خیریت سے پہلے یہی سوال پوچھا تھا۔
وہ فرصت میں آئیں گے، ابھی تو بہت معذرت کر رہے تھے، ٹائم نہیں تھا ان کے پاس، وہ بڑے متحمل انداز میں بولی۔ پھر ساتھ ہی شکوہ داغ دیا، آپ اپنی سنائیں، اتنی بھی فرصت نہیں ملی کہ کبھی خود سے ملنے آ جایا کریں۔ تم اچھی طرح سے ان کی کلاس لو، میں ذرا تمہاری خاطرداری کا اہتمام کر لوں۔ نگین اسے فری ہینڈ دے کر اٹھی تھی، مگر صبا نے اس کا ہاتھ تھام کر پھر سے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں کون سا مہمان آئی ہوں؟ شکر ہے کہ آپ بھی کچھ دن رہنے کے ارادے سے آئی ہیں، ورنہ شادی کے بعد تو واقعی پرائی لگنے لگی تھیں آپ۔ ہمراہ نے خوش ہو کر کہا تو نگین شاک کی نظروں سے انس کو دیکھنے لگی، جو یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس نے یہ جملہ سنا ہی نہ ہو۔ نگین اب سنجیدگی سے اسے ناراض ہونے کا سوچنے لگی تھی۔ چچی جان، زحا کہاں ہے؟ صبا کو بہت جلد اس کی غیر موجودگی کا احساس ہو گیا۔ وہ تو منہ سر لپیٹے اپنے کمرے میں پڑی ہے، میں نے کہا بھی کہ چائے دم پر پڑی ہے، مگر کچھ بولی نہیں۔ ہمراہ نے تفصیل بتائی تھی۔ نگین اٹھ کر کچن میں چلی گئی، جہاں شام کی چائے تیار کی جا رہی تھی۔ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ صبا نے کہا تھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ نہیں، چچی جان نے ناگواری سے کہا۔ زحا کی اس فضول حرکت نے انہیں پھر سے فرسٹریشن کا شکار کر دیا تھا، جو اپنے طیب معاملات کو بالکل سیدھے رخ پر محسوس کر رہی تھی۔ ایک بار پھر سے وسوسوں کا شکار ہونے لگی۔ زحا جیسے جذباتی اور ضدی اولاد کسی بھی وقت کچھ بھی تماشا کھڑا کر سکتی تھی۔ تم تو یوں ہی اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ذہن پر سوار کر لیتی ہو زہرا۔ تائی جان کسی طور بھی زحا کی بات کو بچکانا پن سے سوا لینے پر تیار نہیں تھی۔ اوف وہ ہوا کیا ہے اب؟ صبا کا دل پریشان ہونے لگا۔ اب محترمہ کا خیال ہے کہ اسے شادی سے زیادہ ضروری ایم اے کا امتحان لگ رہا ہے، چچی جان نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ گہرے سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا اس سے مل لوں، 2 گھڑی آرام تو کر لو، اس کے ساتھ تو جانے کتنی دیر تک سر کھپانا پڑے گا۔ چچی جان مدھم پڑ گئیں۔ صبا نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ فکر مت کریں چچی جان، وہ کوئی مسئلہ نہیں اٹھائے گی، بس کچھ لڑکیوں کے لیے نئے رشتوں کو قبول کرنا ذرا وقت طلب ہوتا ہے، وہ بھی اسی کشمکش کا شکار ہے اور کچھ نہیں۔ تو بیٹا اس کو تم ہی سمجھاؤ، جب تک وہ خود اس رشتے کی اہمیت کو نہیں سمجھے گی تب تک یوں ہی بیچ میں لٹکی رہے گی اور اپنے ساتھ ہمیں بھی پریشان کرے گی۔ چچی جان کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ زحا کی طرف سے واقعی بہت پریشان تھیں۔ صبا گہری سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود وہ بھی الجھن میں پڑ گئی کہ نہ جانے اب زحا کو کیا سوجی تھی، جو وہ شادی رکوانے کی خاطر ان بہانوں کا سہارا لینے لگی تھی۔ حالانکہ جب سے شادی کی تاریخ طے کی گئی تھی تب سے وہ خود کو بہت نارمل ظاہر کرتی آ رہی تھی، مگر اب جب کہ شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی تھیں تو اس کا یہ گریز کیا معنی رکھتا تھا۔ وہ زحا کے کمرے میں آئی تو واقعی تکیے میں منہ دیے لیٹی تھی۔ خوب فائدہ اٹھایا جا رہا ہے میری شادی ہونے کا، پوستیوں کی طرح بے وقت سو رہی ہو، صبا نے اونچی آواز میں کہا۔ نتیجہ حسب توقع نکلا، زحا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہنستی مسکراتی صبا کو دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ شکر ہے تمہیں بھی نوفل بھائی کے علاوہ اور لوگ سوجے۔ اوف وہ بھائی، میں ایسی بھی ان کی شدائی نہیں ہوں، جسے دیکھو پہلا فکرہ یہی کس رہا ہے، وہ خوش دلی سے کہہ رہی تھی۔ ارے جاؤ، تم دونوں بہن بھائی نے تو ایسا پینترا بدلا ہے شادی کے بعد کہ حد نہیں۔ زحا کے خوش بار سے انداز کہیں سے بھی ایسے پریشان اور الجھا ہوا ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ صبا کی پریشانی بھی کم ہونے لگی۔ تمہیں بھی دیکھ لیں گے، بہت دن نہیں رہ گئے ہیں آزمائش کے۔ اس کے بستر پر بیٹھتے ہوئے صبا اسے چھیڑنے والے انداز میں کہتی در حقیقت اسے جانچ رہی تھی، مگر وہ اس کی بات چٹکیوں میں اڑا گئی۔ ہم تمہاری طرح مٹی کے بت نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ موہت بھائی کا آزمائشی دور شروع ہونے والا ہے، صبا مسکراتے کہہ رہی تھی۔ زحا نے تکیہ گود میں رکھتے آرام سے کہا، میں نے تو کھلی چھوٹ دی تھی انہیں بچنے کی، اب ان کی قسمت میں خوار ہونا لکھا ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ خیر اب اتنی بھی بری نہیں ہو تم، بہت جلدی تم لوگ کی یہ رائے بدلنے والی ہے۔ وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو صبا سنجیدہ ہو گئی۔ دل اور ذہن کو ایک سوچ پر متفق کرو گی تبھی درست فیصلہ کر پاؤ گی۔ میں نے بہت درست فیصلہ کیا تھا، اپنی مرضی کے مطابق، مگر سبھی کو اس میں میرا بچکانا پن دکھائی دے رہا تھا، لیکن اپنی مرضی تھوپ دی۔ اب میں سب کو گارنٹی تو نہیں دیتی پھروں گی۔ اس کے انداز میں یکلختی سرد مہری اتر آئی تھی۔ صبا نے بڑے متحمل انداز میں کہا، بہت سے لوگوں کی جب ایک ہی رائے ہو تو اس کو آخری فیصلہ ہی مانا جاتا ہے زحا۔ مجھے ہی دیکھ لو، میں کراس میرج کے کس قدر خلاف تھی، مگر تم نے 101 مگر تم سب نے ایک ہو کر مجھے غلط ثابت کر دیا۔ ضروری نہیں کہ ہم اپنے لیے ہر بار صحیح فیصلہ کریں، تم چاہے کسی کو آئندہ خوشگوار زندگی کی گارنٹی دو یا نہ دو، مگر اس گھر کا ہر شخص تمہیں موہت حسن کی گارنٹی ضرور دے گا۔ یہی تو مسئلہ ہے صبا۔ اس کی آنکھوں میں خفیف سی سرخی اتر آئی تھی۔ وہ شخص سب کو اس قدر مکمل لگتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کو میرا اعتراض دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ایک سیدھی سادی سی بات کو صرف تمہارا یہ نام نہاد اعتراض ہی مسئلہ بنا رہا ہے زحا۔
ورنہ جو کبھی سچے دل سے اس حقیقت کو سمجھ لو تو موہت بھائی جیسے شخص کو پا کر تعمر سجدہ شکر ادا کرتی رہو گی۔ صبا بے حد جذباتی ہو گئی تھی تو آپ فوراً ہی ٹریک بدل گئی۔ کیا یار، اتنے دنوں کے بعد آئی ہو اور آتے ہی یہ فضول سا ٹاپک لے کر بیٹھ گئی ہو؟ یہ ٹاپک فضول نہیں ہے زوہا، ہم سب تمہاری بہتری چاہتے ہیں۔ اب تو کر رہی ہوں یہ شادی، اور کیا چاہتے ہو تم سب؟ اب کہ وہ جھنجھلا کر کہہ رہی تھی، ہم سب تو یہ چاہتے ہیں کہ تم راضی برضا یہ شادی کرو، اس تمام دورانی کو اسی طرح سے انجوائے کرو جیسے سب لڑکیاں کرتی ہیں۔ صبا نے اس کی خامیاں پوائنٹ آؤٹ کی تھیں۔ خوش دلی سے پھوٹتی صرف چاہنے سے انسان خوشی دل سے پھوٹتی ہے، صرف چاہنے سے انسان خوش نہیں ہو جاتا۔ زوہا نے تلخی سے کہا تو صبا اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تیکن بھرے لہجے میں بولی، تم بہت خوش رہو گی زوہا، اور دیکھنا ایک دن آئے گا جب تمہیں اپنی یہ باتیں محض ایک بچکانہ پن لگیں گی۔ پلیز ابھی فار گاٹ اٹ یار، وہ اکتا گئی تھی، قدرے رکھائی سے بولی، تم لوگوں نے جو فیصلہ کرنا تھا کر لیا، اب جیسی بھی زندگی گزارنی ہے اس کا فیصلہ ہم دونوں پر چھوڑ دو اور بے فکر رہو۔ تمہارے لاڈلے بھائی کو بھی اس فیصلے میں شریک کروں گی تاکہ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو۔ صبا کو اس کے انداز اور اعتبار بھی خطرناک ہی لگ رہے تھے، مگر اب جب کہ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، پورے خاندان کو پتہ چل چکا تھا تو چپ بھی بھلی تھی۔ دوسرا، اسے اس بات کا بھی پورا یقین تھا کہ موہت بہت آسانی سے زوہا کو ہینڈل کر لے گا، تبھی اس نے اپنا موڈ بدل لیا تھا۔ چلو جی، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ زوہا کو اس کا جملہ کچھ خاص پسند نہیں آیا، مگر اس وقت ہمراہ چلی آئی تو گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ آپ لوگ تو جیسے جوگ لے کر بیٹھ گئی ہیں یہاں، اور سب ادھر چائے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ چلو بھائی، چل کر ان کے ساتھ چائے پی لیتے ہیں۔ چلو بھائی، چل کے ان کے چائے کے ساتھ بھی دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ صبا نے کہا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوفل بھائی کی سناؤ، انہیں فرصت ملی اپنے بزنس سے کہ نہیں؟ کہاں، ابھی وہی مصروفیت ہے، صبا نے مختصر جواب دیا تو ہمراہ پرجوش انداز میں بولی، آپی، نوفل بھائی کا کمرشل سب کو اتنا پسند آیا کہ کیا بتاؤں۔ میری کالج فیلوز تو سمجھے ان کی فین ہو گئی ہیں، اور میری فرینڈز تو پرسنلی ملنا چاہتی ہیں ان سے۔ خبردار، اول تو خواہ شو آف کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور تو یہ فضول سے چوچا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زوہا نے اس کے جوش پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کا کام کیا تھا۔ اوفو بھائی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ صبا ہنسی تھی، مگر زوہا نے اسے ٹوک دیا، یوں آنکھیں بند کر کے جینا بھی بہت اچھا نہیں ہوتا۔ ایک تو اتنے ہینڈسم شوہر کو اس فیلڈ میں آنے کی اجازت دے دی، اوپر سے انہیں پرسنلی ملاقات کی چھوٹ بھی دی جا رہی ہے۔ تمہارا تو دماغ چل گیا ہے۔ انہیں جتنا بگڑنا تھا بگڑ چکے، اب وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، اتنے ہی میرے رہیں گے کہ جتنے شادی سے لے کر اب تک ہیں۔ صبا نے دل کا درد دباتے اس کی سیریس بات کو بھی ہنسی میں اڑا دیا تھا۔ شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ بے نہتے بیل کی طرح آزاد چھوڑ دیا۔ بھائی، اگر آپ سب پیاروں کو چھوڑ کر ایک اس کے ہو کر رہیں تو بھی اسے اتنی تو وفاداری دکھانی چاہیے کہ کم از کم اس رشتے کو ایمانداری سے ضرور نبھائیں۔ زوہا اس سے متفق نہیں تھی۔ مجھے تو ترس آ رہا ہے موہت بھائی پر۔ صبا نے گہری سانس بھر کر شرارت سے کہا تو اسے گھورتی باہر لان میں نکل آئی، جہاں اچھے موسم کے مد نظر نگین نے چائے کا اہتمام کیا تھا۔ شکر ہے تمہاری شکل بھی نظر آئی۔ نگین نے اطمینان کی سانس لی، مگر وہ اس سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر صبا کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ اسی وقت انس اور موہت اکٹھے اندر سے برآمد ہوئے تھے۔ اندر اب وہ لوگوں کے ساتھ بھی تو چائے پی جا سکتی تھی۔ اسی وقت زوہا کو اعتراض ہوا، مل بیٹھ کر کھانے پینے سے محبت بڑھتی ہے۔ نگین نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو وہ انس اور موہت کے قریب آ جانے کے باعث محض اسے گھور کر رہ گئی۔ بھائی، کتنے ہی دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ باہر لان میں شام کی چائے پی جائے۔ انس نے پلاسٹک کی سفید کرسی کھینچ کر بیٹھتے گویا اس اہتمام کو سراہا تھا۔ تو پھر میں بھی مان لیتی ہوں کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ یہ سارا اہتمام آپ کی بیگم کا ہے، صبا نے شرارت سے کہا تو مضحکہ اڑانے والے انداز میں بولا، اس قدر رومانٹک سوچ، وہ بھی میری بیگم کی، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہر ایک کو آپ کے رومانس کے ٹیکوں کا کورس تو پورا نہیں کرایا گیا ہے۔ نگین نے اطمینان سے کہتی ان سب کے لیے چائے ڈالنے لگی۔ دیکھا، انس تلملائے تو موہت نے اس کے شانہ تھپک کر اسے تسلی دی، تب وہ قدرے ٹھنڈا پڑا۔ مگر ایک بات طے ہو گئی ہے کہ بیوی کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دینی چاہیے کہ آپ اس کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ صبا نے پوچھا تو وہ جل کر بولا، اس سے یہ ہوگا کہ وہ سر پر آنکھیں نہیں رکھ لیں گی اور شوہر کو مناسب پروٹوکول دیں گی۔ شوہر نہ ہوا کسی ملک کا صدر ہو گیا، گھر آتے ہی ریڈ کارپیٹ کا ریسیپشن ضروری ہے کیا؟ زوہا نے بہت تیکھے لب و لہجے کے ساتھ اس گفتگو میں حصہ لیا۔ صبا اور نگین کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ شامی کبابوں کے ساتھ انصاف کرتا موہت جیسے اس کی باتوں سے لطف اندوز ہوتا مسکرا رہا تھا، مگر اس وار سے انس کو خاصی تکلیف پہنچی تھی۔
ویسے تو بہت نعرے لگاتی پھرتی ہو تم عورتیں کہ مرد عورت کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں اور جہاں اپنے فرائض نبھائے جا رہے ہوں وہاں انہیں اپنے حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ بھئی خواتین کا بھی یہی مطمع نظر ہوتا ہے کہ شوہر کو اس کی اہمیت سے ناشنا رکھا جائے ورنہ تو موصوف ساتویں آسمان پر جا بیٹھیں گے۔ نگین اسے تپا کر خاصی خوش ہو رہی تھی۔ اوف وہ بھئی اپنی بحث چھوڑو، یہاں پر ایک عدد وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کی صاحب رائے بھی لے لو، آخر وہ اس میدان کارزار میں کودنے والے ہیں۔ صبا نے ان کی توجہ معید کی جانب دلائی تو ان کی بحث سے لطف اندوز ہوتا ساتھ ہی ساتھ جائے لوازمات سے بھی محظوظ ہو رہا تھا۔ بھئی میری رائے محفوظ ہے، وہ خوشگوار سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ زحا کی رائے سے مستفید ہونے کے بعد بھی نگین نے شریر انداز میں زحا کو دیکھتے معید سے پوچھا تو وہ کی بار ہنس دیا تھا۔ یہ صرف گناہ ہے۔ انس کو ہمیشہ ہی سے معید کی طبیعت کا ٹھہراؤ رشک میں مبتلا کرتا تھا، جبکہ زحا سلگ کر رہ گئی مگر بظاہر مسکرا کر بولی، جن کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو وہ ہمیشہ اپنی رائے محفوظ ہی رکھتے ہیں۔ معید تو اس کی بات سنی انسنی کر گیا مگر انس پر ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ تم بہت بولتی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت عقل مند ہو، ڈھول بھی بجتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ انس کی پپٹی پر ان سب کو ہنسی آ گئی تھی۔ زحا نے کھا جانے والے انداز میں انس کو دیکھا۔ مائنڈ یو زیادہ وہی بولتا ہے جس کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ بولنے کے لیے کچھ بولنا نہیں بلکہ اچھا بولنا ضروری ہوتا ہے، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ اندر امی وغیرہ کے ساتھ چائے پی لیتے، یہاں تو ساتھ میں کڑوی کو نین بھی نگلنی پڑ رہی ہیں۔ زحا نے بآواز بلند اپنا خیال ظاہر کیا۔ ہمارے یار کا بھی تو مستقبل قریب میں یہی حال ہونے والا ہے، مگر ان کا صبر دیکھو، زبان پر اف تک نہیں۔ انس مسلسل اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ تو کس نے کہا ہے اس آزمائش میں پڑنے کو؟ یہاں کون سا کوئی فالتو زندگی لیے بیٹھا ہے تجربات کرانے کو؟ اچھا بس نا، اتنے دنوں کے بعد ملے ہیں اور ابھی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ دراصل میں 3-4 دن تک ٹھہرنے کے ارادے سے آئی ہوں، کیا خیال ہے کوئی پکنک ہو جائے؟ صبا نے بات بڑھتی دیکھ کر فوراً ہی موضوع تبدیل کر دیا۔ بالکل ٹھیک، اور جگہ میں طے کروں گا۔ انس نے فی الفور آئیڈیا کو اپروو کر دیا تھا، باقی اگلی قسط میں۔